السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان اللہ کے نیک بندوں کی قبروں پر حاضری دینے کا طریقہ۔ جب انسان اللہ کے ولیوں کے مزارات پر جائے تو یہ اللہ کے ولیوں کے مزارات پر جانا، ان کی قبروں پر جانا، یہ شرک نہیں بلکہ یہ نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا طریقہ کار ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر جاتے، ان کی قبروں کی زیارت کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا بھی فرماتے تھے۔ یہی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، دیگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا معمول بھی تھا۔ اور مزارات پر جانے کا صحیح مستحب طریقہ کار یہ ہے کہ جب انسان دل میں یہ ارادہ کرے کہ میں اللہ کے فلاں نیک بندے کی قبر پر جا رہا ہوں یا اللہ کے فلاں بندے کے مزار پر جا رہا ہوں، اس بندے کو چاہیے کہ وہ گھر میں اچھی طرح وضو کرے۔ وضو کرنے کے بعد وہ گھر میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرے۔ جس طرح ہم عام نماز پڑھتے ہیں اسی طرح 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائے، پہلی رکعت بھی اور دوسری رکعت بھی اسی طرح ادا کرے۔ مگر بہار شریعت کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی پڑھے اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی پڑھے اور پھر 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے۔ اس طرح 2 رکعت نماز نفل ادا کرے۔ جب اللہ کے ولی کے مزار کی زیارت کے لیے گھر سے نکلے تو ادھر جا کر ہر وہ کام جو غیر شرعی ہے اس سے بچے۔ جب وہ اللہ کے ولی کے مزار پر جائے تو پاؤں کی طرف سے داخل ہو اور اس کے دائیں جانب جہاں چہرہ ہے ادھر آ کر بیٹھ جائے، کیونکہ میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کا چہرہ دائیں طرف کر دیا جاتا ہے، تو صاحب قبر کے دائیں طرف بیٹھ جائے، یعنی 4-5 ہاتھ وہ قبر سے، صاحب قبر سے پیچھے ہٹ کر بیٹھ جائے، نہ قبر کو بوسہ دے نہ مزار کو بوسہ دے، بلکہ باادب طریقے سے اس کے دائیں طرف چہرے کی جانب بیٹھ جائے، اور جب بیٹھے تو بالکل خشوع اور خضوع کے ساتھ ادھر جا کر اللہ تعالیٰ کی پاک مقدس کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے، 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے، اول آخر درود پاک پڑھ کر یہ ثواب صاحب مزار کو پیش کرے۔ یہ تمام عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، اور دعا کرتے وقت اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرے کہ مولا جتنے بھی میں نے کلمات طیبات ذکر و اذکار کیے، تیری پاک مقدس کتاب کی تلاوت کی، جو میں نے نوافل پڑھے، ان تمام عبادات کو، تلاوت قرآن پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ نبی کریم علیہ السلام، صحابہ، تمام اولیاء اللہ کی بارگاہ میں یہ ثواب پیش کرے۔ پھر بالخصوص جہاں وہ صاحب مزار کے پاس حاضر ہے ان کی روح کو اس کا ثواب پیش کرے۔ پھر وہ جس مزار پر گیا ہے ادھر ان بزرگوں کا نام لے کر یا ویسے ہی یہ تمام کا تمام ثواب ان کی بارگاہ میں پیش کرے۔ پھر ان بزرگوں کا وسیلہ دے کر ایک اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ یا پروردگار عالم، اپنے ان نیک مقربین بندوں کے صدقہ سے ہماری مشکلات کو آسان فرما، مولا میری پریشانیوں کو دور فرما، رزق حلال میں برکتیں عطا فرما۔ اگر اولاد نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ مولا ان نیک بندوں کے صدقہ سے تو مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ جو بھی اس کے دل میں حاجت ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا جائے۔ جب اس طریقے سے صاحب مزار کے پاس جا کر وہ عمل کرے گا تو جو بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ کی ذات نیک بندوں کے توسل سے اس بندے کی دعا کو جلد قبول فرما لے گا۔ اور یہ عمل شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے بھی ثابت ہے، امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ سے بھی یہ عمل ثابت ہے، بلکہ امام شافعی جو کئی لاکھوں کے امام ہیں، امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا معمول کیا تھا کہ جب ان کو کوئی مشکل پیش آتی، لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی جب وہ ان کی مشکل حل نہ ہوتی، امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے گھر میں باوضو ہوتے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھتے،
پھر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر حاضری دیتے، آپ کی قبر مبارک پر جاتے، ادھر جا کر کلام الہی کی تلاوت کرتے اور ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرماتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ وسیلہ پیش کر کے دعا کرتا تھا، وہ پریشانی، وہ مشکل جو لاکھ کوشش کرنے کے بعد حل نہیں ہو رہی ہوتی تھی، جیسے ہی میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر جاتا اور اس طریقے سے میں عمل کرتا اور دعا کرتا، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے توسل سے میری مشکل کو بھی آسان فرما دیتا۔ تو جس سے پتہ چلا کہ اللہ کے ولیوں کے مزارات پر جانا یہ نبی کریم علیہ السلام کی اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی، اولیاء اللہ کی، سلف صالحین کی، یہ تمام کی تمام عادات مبارکہ ہیں، ان کا یہ طریقہ کار ہے۔